واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 221 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، رومیوں کے پہلوؤں پر حملہ ہوا تو وہ بوکھلا گئے۔ یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی کہ رومیوں کی فوج درمیان کی طرف سکڑنے لگی اور اس طرح پیادہ سپاہی گھوڑوں کے درمیان کچلے جانے لگے۔ اس فوج کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ مجاہدین ان کے عقب میں پہنچ گئے ہیں۔ رومیوں کے دفاع کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شہر کے دروازے بند کر دیں، لیکن انہوں نے دروازے اس لیے کھلے رکھے کہ مزید فوج باہر آ رہی تھی۔ مجاہدین نے دروازوں پر ہلہ بول دیا۔ سالاروں نے پہلوؤں کی طرف سے مزید دستے آگے بڑھا دیے اور مجاہدین دروازوں سے نکلتی ہوئی فوج کو برچھیوں اور تلواروں پر لیتے اندر جانے لگے اور کچھ دیر بعد مجاہدین کی اچھی خاصی تعداد شہر کے اندر چلی گئی۔ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مجاہدین گوشت پوش کے انسان تھے، جن بھوت نہیں تھے۔ ان میں اگر کوئی اضافی طاقت تھی تو وہ جذبہ جہاد تھا اور ایمان کی پختگی تھی اور اللہ کی ذات باری پر پورا یقین تھا۔ اس کے باوجود وہ تھے تو انسان ہی، ان کے مقابلے میں اتنے کثیر تعداد رومی کس طرح بوکھلا گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے؟ اس میں انسانی نفسیات کی کمزوریوں کا ہاتھ تھا۔ ایک یہ کہ رومی فوج پر مسلمانوں کی دہشت طاری تھی اور فوجی تسلیم کرنے لگے تھے کہ واقعی مسلمانوں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے جو صرف جنات میں ہوتی ہے۔ تاریخ مرتب کرنے والے مورخوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اس قدر کم تعداد مسلمانوں نے کس طرح اتنی بڑی فوج کو شکست دے دی۔ ایک تو یہ دہشت تھی جس نے رومی فوج کو نفسیاتی طور پر کمزور کر رکھا تھا، اور اس فوج میں دوسری کمزوری یوں پیدا ہوئی کہ اتنے مضبوط قلعہ بند شہر میں وہ اپنے آپ کو پوری طرح محفوظ سمجھ رہے تھے اور بہادر بھی۔ اس شہر کو وہ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن جب انہیں ان مضبوط، چوڑی اور اونچی دیواروں سے باہر کھلے میدان میں نکالا گیا تو ان کے حوصلے کمزور پڑ گئے۔ وہ مسلمانوں کی بے جگری اور طوفانی یلغار کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ مجاہدین اس فوج سے لڑتے لڑتے اندر چلے گئے جو باہر کی فوج کو مدد دینے کے لیے باہر آ رہی تھی۔ مجاہدین کی مزید تعداد شہر میں داخل ہونے لگی اور باہر لڑنے والے رومی سمجھ نہ پائے کہ کہاں جائیں۔ دروازوں پر مجاہدین قابض ہو چکے تھے اور مجاہدین کی کچھ نفری باہر بھی تھی جو ان رومیوں پر تابڑ توڑ وار کر رہی تھی۔ ان رومی فوجیوں کا لڑنے کا جذبہ بالکل بجھ کے رہ گیا۔ سالار بھی شہر کے اندر چلے گئے اور ان کے پیچھے باقی مجاہدین بھی شہر میں داخل ہوئے اور ایک معرکہ شہر کے اندر لڑا گیا۔ شہری پہلے ہی محاصرے سے تنگ آئے ہوئے تھے، وہ اپنی فوج کو ذرا سا بھی تعاون دینے سے گریز کر رہے تھے۔ ان پر بھی تو مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ رومی فوج لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہے تھے لیکن لوگ انہیں دھکیل کر باہر نکال دیتے تھے۔ یہ رومی فوج دراصل پناہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اس دن کا سورج غروب ہونے تک اسکندریہ کا پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ روم کا جھنڈا اتر گیا اور اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ یہ ایک اور داستان ہے کہ اتنے بڑے شہر کا نظم و نسق کس طرح سنبھالا گیا اور کس طرح امن و امان قائم کیا گیا۔ یہ تو ہر شہر فتح کرنے کے بعد ہوتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ قیرس اور جنرل تھیوڈور نے عمرو بن عاص کے آگے ہتھیار ڈال کر درخواست کی کہ انہیں اپنی فوج کے ساتھ شہر سے نکل جانے کی مہلت دی جائے۔ حضرت عمرو بن عاص نے انہیں 2 مہینوں کی مہلت دے دی، لیکن ساتھ یہ کہا کہ کوئی فوجی یا فوج کا ایک بھی آدمی مصر میں نہ رہے، سب جہازوں میں سوار ہو کر سمندر پار چلے جائیں۔ مصر پورے کا پورا فتح ہو گیا اور اتنا بڑا ملک سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا جو آج تک عالم اسلام کا ایک بڑا اور اہم ملک۔ ناظرین، اسکندریہ فتح ہوتے ہی سپہ سالار عمرو بن عاص نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک نائب سالار معاویہ بن حدیج کو بلایا اور کہا کہ وہ فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں اور امیر المومنین کو اسکندریہ کی فتح کی خوشخبری سنائیں۔ معاویہ نے پیغام لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تو عمرو بن عاص نے کہا کوئی تحریری پیغام نہیں۔ معاویہ حیران رہ گئے، کیا تم عرب نہیں ہو؟ تاریخ کے مطابق حضرت عمرو بن عاص نے کہا کیا تم زبانی پیغام نہیں پہنچا سکو گے؟ جو تم نے دیکھا ہے وہ بیان کر دینا۔ مورخوں نے تاریخ میں حضرت عمرو بن عاص کے یہ الفاظ لکھے ہیں اور بعض نے یہ رائے دی ہے کہ اسکندریہ کی فتح ایک لمبی کہانی تھی جو تحریر میں نہیں لائی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے معاویہ بن حدیج کو پیغام دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ان کا لشکر میں عہدہ بھی تھا اور وہ ذہین بھی تھے۔ معاویہ روانہ ہو گئے اور بڑی ہی تیزی سے منزلیں طے کرتے مدینہ پہنچے۔ تاریخ کے مطابق وہ اس وقت مدینہ میں داخل ہوئے اور امیر المومنین کے
دروازے پر پہنچے جب امیر المومنین قیلولہ کیا کرتے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ کچھ دیر آرام ضرور کرتے تھے۔ معاویہ نے دروازے پر دستک نہ دی، اس کے بجائے دروازے کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خادمہ باہر نکلی۔ اس نے معاویہ کا حال حلیہ دیکھا اور ان کی اونٹنی کو پاس کھڑے دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ یہ شخص بڑے لمبے سفر سے آیا ہے۔ آپ کسی محاذ سے تو نہیں آئے؟ خادمہ نے پوچھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص کا ایلچی ہوں، معاویہ نے کہا۔ ابھی پہنچا ہوں، امیر المومنین کے آرام کا وقت ہے، ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ خادمہ اندر چلی گئی اور فوراً ہی واپس آ کر کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں۔ معاویہ فوراً اٹھے اور اندر چلے گئے۔ کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسکندریہ ہمیں عطا فرما دیا ہے، معاویہ نے جواب دیا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو معاویہ بولے زبانی سناؤں گا۔ امیر المومنین نے خادمہ کو بلایا اور کہا کہ معاویہ کے لیے فوراً کھانا لائے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو روٹی معاویہ کو کھلائی گئی وہ زیتون کے تیل میں تیار کی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کو مسجد میں لے گئے۔ لوگوں کو مسجد میں بلانے کا طریقہ آذان ہوتا تھا۔ امیر المومنین کے کہنے پر آذان دی گئی اور مدینہ کے لوگ بڑی تیزی سے مسجد میں آنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے مسجد بھر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ سے کہا اٹھو اور پیغام سناؤ۔ معاویہ بن حدیج نے اٹھ کر بلند آواز میں اسکندریہ کی فتح کی خبر سنائی اور پھر تفصیل سے سنایا کہ یہ شہر جو ہر پہلو سے ناقابل تسخیر تسلیم کیا جاتا تھا، مجاہدین نے اتنی تھوڑی تعداد میں کس طرح فتح کیا۔ سننے والے آفرین آفرین اور داد و تحسین کے کلمے ہی بے ساختہ کہتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اسی وقت شکرانے کے 2 نفل با جماعت پڑھائے۔ بلازری اور مقریزی نے لکھا ہے کہ شکرانے کے نفل پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کو اپنے گھر لائے اور اس وقت کھانا پیش کیا۔ خادمہ کھانا لائی جس میں روٹی اور زیتون کا تیل تھا اور اس کے بعد کھجور کھانے میں رکھی گئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور معاویہ میں یہ مکالمہ ہوا۔ معاویہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم اتنی اہم خبر لائے تو دروازے کے باہر ہی کیوں بیٹھ گئے تھے؟ یا امیر المومنین؟ معاویہ نے جواب دیا میں جانتا تھا کہ آپ اس وقت کچھ دیر کے لیے سوتے ہیں۔ نہیں معاویہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے کسی سے غلط سنا ہے۔ میں دن کو سو جاؤں تو رعایا کا نقصان ہوتا ہے اور اگر رات کو سوؤں تو میرا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خلیفہ کو نیند کیسے آ سکتی ہے؟ معاویہ۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 222 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔